ان کی رہنمائی اور امانت، ادا اور امانت، تو ابلیس کوشش کرتا ہے ان 5 چیزوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں علماء کو وسوسہ ڈالتا ہے، علماء کسی لالچ کی وجہ سے اور کسی غلط کی وجہ سے وہ دین چھپاتا ہے، وہ علم چھپاتا ہے۔ یہ ابلیس کا ہے، ابلیس کا وسوسہ ہے۔ وہ علماء کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ صحیح چھپاتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کیا تو یہ ناراض ہوگا، یہ مسئلہ بیان کیا تو یہ فلاں ناراض ہوں گے، فلاں مسئلہ سے فلاں ناراض ہوں گے۔ وہ علم چھپاتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، علم چھپایا مغرور ہوتا ہے۔ اور حکمران عدل کرے تو دنیا میں صحت ہوگی۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جیسا آج کل دیکھتے ہیں، آج کل ہمارے پاکستان میں تو حکمران آتے نہیں، ایسا سمجھو کہ ایسا سمجھو کہ نمرود جاتا ہے، فرعون آتا ہے، فرعون جاتا ہے، نمرود آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی یہودی آتا ہے، کوئی شیعہ آتا ہے، کوئی برموی آتا ہے، قبر پرست آتا ہے۔ ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، یا عادل بھی نہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور صالح لوگ جو عبادت کرتے تھے، شیطان ان کی عبادت کے ساتھ ریا شامل کرتا ہے، ریاکاری، دکھانا۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی کام کرے، کوئی نماز پڑھے دکھانے کے لیے، نماز ہو جاتی ہے، اگر ارکان پورے کیا نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک ذرا ثواب نہیں ملتا، ایک ذرا ثواب نہیں۔ روزہ رکھا، حج کیا، جو بھی نفلی عبادات ہیں اور واجبی عبادات ہیں، فرضی عبادات ہیں، مالی ہو یا بدنی ہو یا صدقہ دیتا ہے، مقصد کیا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس کو شرک کے خفی کہتے ہیں۔ یہ شرک لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ شرک کے خفی، شرک ہے، کافر نہیں ہوتا، شرک ہے، شرک۔ لیکن اسلام سے آدمی نکلتا نہیں، اس شرک کی وجہ سے ثواب سے معلوم ہوتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک لکھا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، اگر دل میں لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بار بار ذکر کرتا ہے، تو کہتے ہیں ایک دفعہ ذکر کرتا ہے اس کا ثواب کم ہوتا ہے، دوسری دفعہ ذکر کیا کہ میں نے یہ کام کیا، ثواب ختم ہوتا ہے، تیسری دفعہ ذکر کیا تو اس کا نام ریاکاروں میں لکھا جاتا ہے۔ ذکر کیا، لوگ ذکر کریں فلاں نے یہ کام کیا، لیکن خود ذکر کر بھی کیا، اگر دل میں نہیں ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا، لیکن لوگوں کے سامنے ذکر کرنے سے بھی ثواب سے معلوم ہوتا ہے۔ تو عبادت کے ساتھ ریا شامل کیا اور نصیحت کے ساتھ دھوکہ، اور امانت کے ساتھ خیانت، یہ شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يرفع من الناس الامانات، اول لوگوں سے جو اٹھے گی دین میں سے، یہ دین اٹھے گا۔ اگر ایک زمانہ آئے گا قرآن کے حروف بھی اٹھے گی، بیت اللہ کا بھی ایک پتھر نہیں ہوگا تو یہ بھی اٹھے گا، بیت اللہ بھی زمین سے اٹھے گا، قرآن بھی پورا اٹھے گا۔ دین میں سے سب سے پہلا جو اٹھے گا لوگوں سے، جو لوگوں کے پاس دین ہے، امانت، سب سے پہلا جو اٹھتا ہے امانت۔ یا امانت میں لوگ امانت کی رعایت نہیں کرتے، امانتوں میں خیانت، اللہ کی امانت میں خیانت، آپس میں امانتوں میں خیانت، اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں، خیانت ہے۔ اس سے بڑی خیانت کیا ہے؟ اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں تو اس سے بڑی خیانت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑی خیانت اور کوئی نہیں، اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا یہ احکام کے سب سے آخر میں ہوتے گی نماز ہوگی، سب سے پہلے ہوتے گی امانت، سب سے آخر میں ہوتے گی نماز
پڑھنے والے ملیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورب مصلی ولا خیر فیہ، نماز سب سے آخر میں اٹھے گی۔ ایک زمانہ آئے گا ایک نمازی بھی نہیں ہوگا، نماز اٹھے گی یہ معنی ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ لا خیر بھی، اس مصلی میں خیر نہیں، بہت نمازی ایسے ہیں اس نمازی میں خیر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، نماز بہت چیزوں کا نام ہے، نماز میں بہت فرائض ہیں، قبل رخ ہونا بھی فرض ہے، کپڑے ہمارے مذہب میں کپڑوں کی پاکی بھی فرض ہے، بعض مذاہب میں پاکی فرض نہیں، کپڑے ناپاک بھی ہو تو نماز ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک صاف ہونا، وضو ہونا، اور جنابت سے بھی وضو ہونے سے حدث سے بھی پاک ہو، اور پھر یہ نیت بھی کرے دل میں نماز کی نیت کرے، دل میں نیت کر کے اللہ اکبر، ابھی اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر بھی فرض ہے، اور ثنا پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، آگے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے۔ یہ تو قیام نے یہ کیا، پھر رکوع میں جانا، رکوع میں 3 تسبیحات کے مقدار، مطلب تسبیحات کا بھی وہ نہیں، سارے جو اعضاء ہیں جو نفس اپنی جگہوں میں جا کر ٹھہر گئے تو اتنا رکوع کرے، پھر جتنا رکوع میں ہے جتنا اوپر قوما میں بھی، پھر آرام سے سجدہ میں جتنا وقت اتنا جلسہ میں جتنا وقت اتنا دوسرا سجدہ میں۔ اب ان دوسرا سجدہ سے اٹھتے ہیں تو لوگوں کی غلطیاں دیکھو، رسول مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ سے یا قعدہ سے اٹھتا ہے اس وقت ہاتھ ایک یا دونوں ہاتھ زمین پر ایک لگا کر اٹھنے سے منع کیا، نہا رسول اللہ نے منع کیا ہے، سجدہ دوسرا سجدہ سے اٹھا تو ہاتھ زمین پر نہ لگاؤ، آپ کے ران پر ہاتھ ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھا ہے، اس پر زور دے کر اٹھو، زمین پر ہاتھ نہیں لگانا، کہا منہی عنہ کا حرام ہوتا ہے، ادنا درجہ مکروہ تعلیمی ہوتا ہے، مکروہ تعلیمی سے رکن نہیں ہوتا۔ اب اس سارے لوگوں کی عادت ہے، ایک آدمی معذور ہے، ہاتھ لگانے کے بغیر، نیچے ہاتھ لگانے کے بغیر نہیں اٹھ سکتا ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، درد ہے، وہ تو ہاتھ لگائے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا جو بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے، ان کی بھی عادت بن گئی، ایک ہاتھ بھی نہیں، دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر زور دے رانوں پر ہاتھ ہے، یہاں سے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ ایک اٹھا یا رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھ سے آگے سے دامن پکڑا یا پیچھے سے دامن پکڑا۔ کوئی لوگ ادھر میں آپ دیکھتے ہیں نماز میں ایک رکعت میں 3 دفعہ، ایک رکعت میں 3 دفعہ ایسے کام کرتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، ہماری کثیر کی۔ دیکھو اپنے کو گریدا، اپنے کو ایک رکن میں، ایک قیام میں یا ایک رکوع میں یا ایک سجدہ میں 3 دفعہ اپنے کو گریدا ایک ہاتھ سے، 3 دفعہ ایک ہاتھ سے کیا، ہماری کثیر ہوتا ہے۔ ہاں ہاتھ ایک دفعہ اٹھایا، انگلی سے گریدا 3 4 5 10 دفعہ، لیکن ہاتھ ایک دفعہ اٹھایا ہے تو یہ ہماری کثیر نہیں، لیکن بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر ہاتھ رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے۔ رب و مسلم اللہ خیر، رسول اللہ نے اس نے فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کی نماز
سر کے بالوں کے ساتھ کھیلے نہ اور دل میں بھی سکون ہو یا سوئی ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ یہ خشوع امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع فرض ہے۔ اگر اول سے آخر تک پوری نماز خشوع سے خالی ہو، ایک رکعت میں بھی خشوع نہیں تو کہتا ہے نماز نہیں۔ اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خشوع نماز میں نہ ہو، ظاہری سکون ہے باطنی سکون نہیں ہے، کھڑا ہے مسجد میں قبلے کی طرف رخ کر کے دل کی رہے تو وہ نماز ضرور نہیں ہوگی۔ خشوع نماز قبول ہونے کے لیے خشوع چاہیے، خشوع کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشوع سے پوری نماز خشوع سے خالی ہو تو نماز ہوتی ہے۔ اور تعدیل الارکان بھی واجب ہے، رکوع بھی اطمینان سے، سجدہ اطمینان سے، قعدہ اطمینان سے، قیام اطمینان سے، قوما اطمینان سے، جلسہ اطمینان سے، یہ بھی واجب ہے۔ یہ سارے پورا کر کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خشوع کے ساتھ۔ یہ نماز کا اچھا جسم ہوتا ہے، خوبصورت ایک جسم ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ جسم خوبصورت جسم بنتا ہے اور یہ نماز اس کے لیے دعا دیتی ہے۔ جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے مال گھر کی بھی حفاظت کرے۔ اگر نماز میں ارکان برابر نہیں ہے، یہ میں نے کہا سب ہاتھ لگا کر رکتے ہیں، سب آگے پیچھے سے دامن پکڑتے ہیں، ہوٹ پکڑتے ہیں، وسکٹ پکڑتے ہیں، داڑھی سے کھیلتے ہیں، جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایک تماشا ہوتا ہے اور رکوع سے اوپر نہیں جاتے ہیں، سجدے سے بھی تھوڑا سا اٹھاتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے نماز ہو، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے، لیکن ایسی نماز اگر خود محتاج ہے تو نماز صحیح پڑھے۔ رکوع مسلم لا خیر فیہ، بہت نمازی ہوتے ہیں ان میں خیر نہیں ہے، وہ نماز میں خشوع میں ہوتا ہے، ارکان برابر نہیں کرتے ہیں، صحیح نماز نہیں پڑھتے ہیں، صحیح نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ابھی جب نماز صحیح نہیں ہوتی ہے ایک عمل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر ڈالی ہے، اگر نماز صحیح ہو اللہ نماز کی وجہ سے توفیق دیتا ہے، سارے اعمال روٹی کرتا ہے، پھر وہ روزہ بھی صحیح کرے گا، حج بھی صحیح کرے گا، تلاوت بھی، ذکر و اذکار بھی، سارے کام صحیح کرے گا۔ اگر نماز صحیح نہیں ہے تو اور اعمال صحیح ہونے کی توفیق اللہ نے دیتا ہے، اور اعمال بھی صحیح ہونے کی توفیق دے دیتا ہے۔ رکوع مثلا رسول اللہ نے فرمایا آخر میں نماز اٹھے گی، لیکن نماز ایسی نماز پڑھتے ہیں یعنی جان میں ہے، نمازوں میں جان نہیں، جان بالکل قرآن میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیا کاموں سے، ناجائز کاموں سے، لازمی گناہ ہو، متعدی گناہ ہو، صغائر ہو، کبائر ہو، نماز روکتی ہے قرآن میں، ان الصلاۃ تنہی۔ سات بڑے سات صحابہ کا قول ہے کہ جس آدمی کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی ہے، نمازی بھی ہے جھوٹا بھی، نمازی بھی ہے حرام خور بھی ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ حرام بھی کرتا ہے، نمازی ہے اور چغلی بھی کرتا ہے، نمازی جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، نمازی تو کہتے ہیں کس طرح نماز ہے؟ قرآن میں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو روکتی ہے برائیوں سے، کبائر سے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی ہے، تو یہ نماز سات بڑے صحابہ کا قول ہے، یہ نماز نہیں ہوتی۔ جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے تو کہتے ہیں یہ نماز نہیں۔ اور بعض علماء نے کہا پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اس امت کے اول لوگ، اس امت سے پہلے لوگ، کوئی بھی مشکل پیش آیا 2 رکعت نماز پڑھتے، وہ مشکل حل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز
نماز پڑھتے تھے مشکل اللہ تعالیٰ حل کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے 2 رکعت نماز وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جو جابر کافر تھا پوری نیت سے اس کو بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہر کیا۔ 2 رکعت نماز سے بھوکا ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر سیر ہوتے تھے۔ اور ابھی ہماری نماز میں نہیں ہوتا، ہماری نماز میں دیکھا ہوتے ہیں 2 رکعت، کیونکہ کہتے ہیں جس کی نماز 2 روپیہ بھی نہیں دیتے، جس کی نماز مشکل میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کو مشکل بھی اس کا حل نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ نماز نہیں، یہ نماز نہیں۔ نماز 2 رکعت نفل وضو بنا کر جو پڑھتا ہے وہ دونوں رکعتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ خشوع کے ساتھ دل میں اور خیالات نہیں کیا، نفس کے ساتھ باتیں نہیں کی، لا یحدث نفسہ بتا ہے، دل میں اور خیالات نہیں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ دی اور پھر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس لیے سارے گناہ معاف۔ اکثر شاید کہتے ہیں چھوٹے گناہ معاف، چھوٹا گناہ معاف ہونا بھی بڑا ہو، یہ چھوٹے چھوٹے عمر المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بڑے بڑے پہاڑ، چھوٹے چھوٹی کنکریاں اور مٹی سے بڑے پہاڑ بنتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھا وہ تو تباہ ہوتا ہے، چھوٹے گناہ جمع ہو کر وہ بڑا کچرا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ضمانت دے دو 6 چیزوں کی، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت۔ ان 6 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز صحیح پڑھنے کی مجھے ضمانت دے دو، زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کی مجھے ضمانت دے دو۔ زکوٰۃ کس طرح؟ کوئی زکوٰۃ دیتے نہیں، کوئی زکوٰۃ دیتے نہیں، نہ دینے والے زیادہ ہیں پاکستان میں، مسلمانوں میں کلمہ کا اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، دینے والوں میں بھی آدھے سے زیادہ ایسے ہیں وہ زکوٰۃ اپنے مزدوروں کو دیتے ہیں، مزدوری میں آدھے سے زیادہ ہوتے، اور تھوڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح مصرف میں دیتے ہیں یا آسان میں ڈالتے ہیں، اور میں بھی کوئی ایسے ہوتے زکوٰۃ دے کر پھر پیچھے سے آسان بھی ڈالتے ہیں، میں نے آپ کو زکوٰۃ دے دی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نماز کی ضمانت دے دو، زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کی ضمانت دے دو، امانت ادا کرنے کی ضمانت دے دو، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، پیٹ میں حرام نہیں ڈالیں گے اس کی مجھے ضمانت دے دیں کہ پیٹ میں حرام نہ ڈالیں، شبہی چیز نہ ڈالیں، اور واللسان زبان آتا ہے اور زبان کنٹرول کرو، پیٹ میں حرام نہ ڈالو، اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، حفاظت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، زکوٰۃ صحیح ادا کرو، نماز صحیح پڑھو۔ یہ 6 کاموں کی تم مجھے ضمانت دے دیں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ آیا، ایک صحابی ہے عالیہ سے من اہل العالیہ، دیہاتی، پہلے کے لوگ ایک دیہاتی آ کر دیہاتی لوگ وہ آزاد تھے، آیا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دین اسلام میں سب سے مشکل کام کیا ہے، سب سے آسان کیا ہے؟ یہ 2 سوال، دین اسلام میں سب سے آسان کیا ہے، سب سے مشکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آسان